بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پرتجسس اور بہت ہی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں جو مدتوں آپ کو یاد رہے گی۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کے ایسے گروہوں پر مشتمل ہے اور اس میں وہ لوگ بھی کچھ ایسے ہی نظام کا شکار ہوئے ہیں۔ انسان نے اپنے گرد ایک اونچی دیوار بنا کر اس طرح کھینچ لیا ہے کہ کوئی ان پر نگاہ نہ ڈال سکے اور نہ ہی یہ خود کسی اور کے بارے میں آگاہی پا سکیں۔ وہ لوگ بھی کچھ ایسے ہی نظام کا شکار ہوئے تھے جنہیں اپنی ذات، برادری اور نسل پر بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی گھمنڈ نے جانے کتنے ہنستے بستے گھر اجاڑ ڈالے، مگر آج بھی بے شمار خونی واقعات کے باوجود یہ نسلی امتیاز چوں کا توں موجود ہے اور تسلسل سے وارداتیں بھی رقم کرتا جا رہا ہے۔ نسلی امتیاز ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اس کہانی میں کچھ ایسا ہی تانا بانا الجھا ہوا ہے۔ ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو روانگی کی تیاری کا حکم دیا اور اس واقعے کی اطلاع لانے والے کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس بندے کا نام اسحاق تھا۔ وہ اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں قتل کی واردات ہوئی تھی۔ مذکورہ گاؤں چک 84 کہلاتا تھا۔ اسحاق ادھیڑ عمر کا ایک سادہ لو شخص تھا۔ ہاں بھائی، میں نے اسحاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کون قتل ہوا ہے اور کس نے قتل کیا ہے؟ جناب، میں یہ تو نہیں جانتا کہ قاتل کون ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ مقتول کو تو جانتے ہو نا؟ میں نے کہا، اسی کے بارے میں کچھ بتا دو۔ جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، جو بندہ قتل ہوا ہے اس کا نام مشتاق باجوہ ہے جناب۔ مشتاق باجوہ کرتا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کھیتی باڑی، اس نے جواب دیا۔ مشتاق باجوہ اپنے چھوٹے بھائی یوسف باجوہ اور باپ نذیر باجوہ کے ساتھ ذمہ داری کرتا تھا۔ جناب، ابھی 1 سال پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ مشتاق باجوہ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ واردات قتل کس جگہ پر واقع ہوئی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے، مشتاق باجوہ کو کس جگہ، کس مقام پر قتل کیا گیا ہے؟ بھینسوں والے باڑے میں سر جی، اس نے بتایا۔ آج کل مویشیوں کی چوری کی بہت وارداتیں ہو رہی ہیں۔ مشتاق باجوہ اسی لیے رات باڑے میں ہی سویا تھا۔ اسحاق سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ کانسٹیبل فرید خان نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، چک 84 جانے کی تیاری مکمل ہے۔ تھانے کے باہر تانگا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسحاق اور فرید کے ہمراہ تانگے میں بیٹھ کر چک 84 کی جانب روانہ ہو گیا۔ چک 84 میرے تھانے سے لگ بھگ 1.5 میٹر کے فاصلے پر واقع تھا اور اس گاؤں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی نہر کو عبور کرنا پڑتا تھا۔ مذکورہ نہر کی چوڑائی کم و بیش 30 فٹ رہی ہوگی۔ یہ بچہ نہر آس پاس کی زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کا فریضہ ادا کرتی تھی۔ وہ ماہ جون کے دن تھے اور یہ نہر اپنے کناروں تک بھری ہوئی تھی، مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ جلد ہی ہم چک 84 پہنچ گئے۔ وہ صبح کا وقت تھا، لیکن ماہ جون کا سورج ہر ذی روح کو یہ باور کروانے پر تلا بیٹھا تھا کہ قیامت کی تیاری کر لو، میں ابھی آسمان سے تم لوگوں پر آگ برسانے والا ہوں۔ جائے وقوع یعنی بھینسوں والا باڑہ مقتول مشتاق باجوہ کے گھر سے متصل تھا۔ اس کی 4 دیواری کی اونچائی 4 فٹ یا اس سے چند انچ ہی زیادہ رہی ہوگی۔ باڑے کے احاطے کے اندر 12 ضرب 15 فٹ کا ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔
جس میں کاشتکاری سے متعلق مختلف آلات پڑے تھے۔ اس احاطے کی مشرقی دیوار کے ساتھ ایک قطار میں چند بھینسیں اپنی کھرلیوں پر بندھی ہوئی تھیں۔ مقتول مشتاق باجوہ کی لاش باڑے کے اکلوتے کمرے کے دروازے کے سامنے ایک چارپائی پر پڑی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول روزانہ اسی چارپائی کو ڈال کر اس پر سویا کرتا تھا۔ میں نے لاش کا بغور جائزہ لیا۔ مجھے وہ سمجھنے میں ذرا بھی دقت نہ ہوئی کہ مشتاق باجوہ کو سوتے میں قتل کیا گیا تھا، مگر بوقت موت وہ جاگ رہا ہوتا تو اپنی جان بچانے کے لیے یقیناً مزاحمت کرتا، اور اس کوشش میں اس نے ہاتھ پاؤں ضرور زخمی ہوتے، لیکن ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے مشاہدے کے مطابق سینے پر خنجر کے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی چھاتی پر کسی تیز دھار آلے کے متعدد زخم موجود تھے۔ میرے تجربے کی روشنی میں یہ مہلک وار کسی خنجر ہی کے ہو سکتے تھے۔ بعد ازاں میرا یہ خیال 100% درست ثابت ہوا۔ میں نے آلہ قتل کی تلاش میں پورا باڑہ چھان مارا، مگر کہیں اس کا سراغ نہ مل سکا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، وہ مشتاق باجوہ کو موت کی نیند سلانے کے بعد آلہ قتل اپنے ساتھ لے گیا تھا، یا پھر باڑے سے باہر کہیں پھینک دیا۔ میں نے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل فرید خان کو ہدایت کی کہ وہ جائے وقوع کی تفصیل نوٹ کرے، اور میں خود مقتول مشتاق باجوہ کے لواحقین سے پوچھ گچھ کرنے گھر میں آ گیا۔ مقتول کے باپ نذیر باجوہ نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ ان لمحات میں غم و انداز کی تصویر دکھائی دیا تھا۔ جس شخص کا 27-28 سالہ بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا ہو، اس کے دکھ اور تکلیف کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں۔ نذیر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مقتول کے باپ کو مخاطب کیا، تمہارے جوان بیٹے کی موت کا مجھے بہت صدمہ ہے۔ میں مشتاق کو واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن تم سے یہ میرا وعدہ ہے کہ میں مشتاق کے قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں بڑی عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ مگر لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے لیے تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ کرو گے نا؟ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا، کمزور سی آواز میں پوچھا، کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ میں جو بھی پوچھوں گا اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ تمہارے خیال میں مشتاق کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جب تک تم مجھے کوئی اشارہ نہیں دو گے میں اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ جناب، میں نے مرگ کے خدا کے پاس جانا ہے، وہ خوفزدہ لہجے میں بولا، خواہ مخواہ کسی پر شک کا اظہار کر کے میں خود کو گناہ گار نہیں کر سکتا۔ مشتاق کی کسی شخص سے کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ جی نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہو؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، مشتاق بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار تھا، آج تک کسی سے اس کا لڑائی جھگڑا تو کیا چھوٹی موٹی ناراضگی بھی نہیں ہوئی۔ نذیر، تم نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی ہے نا؟ جی دیکھی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا، جس طرح خنجر کے متعدد وار کر کے تمہارے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اس کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے انتہا غصہ اور نفرت رکھتا تھا۔ میں نے واضح انداز میں کہا، اس نوعیت کا کام کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، وہ تمہارے بیٹے کا دشمن ہے۔ جناب میری بات کا یقین کریں،
वो भीगी हुई आवाज़ में बोला, मैं मुश्ताक के किसी भी दुश्मन को नहीं जानता। मुश्ताक कब से बाड़े में सो रहा था और ये बात किसके इल्म में थी? मैंने एक नए जाविये से कुरेद कर अमल जारी रखा। जनाब, बात दरअसल ये है कि आजकल माल मवेशी की चोरी की बहुत वारदातें हो रही हैं। वो बड़ी रसान से बताने लगा, इसलिए बाड़े में सोने का सिलसिला शुरू किया था। पहले ये ड्यूटी मुश्ताक का छोटा भाई यूसुफ अंजाम दे रहा था, लेकिन जब से मुश्ताक की बीवी मैके गई है, बाड़े में सोने की जिम्मेदारी मुश्ताक ने संभाल ली थी। मुश्ताक की बीवी खैरियत ही से मैके गई है ना? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया। जी, सब खैरियत ही है, इसने मुबहम सा जवाब दिया। क्या चक चुरासी वालों को ये बात पता थी कि मुश्ताक आजकल बाड़े में सो रहा है? मैंने सवाल किया। और इससे पहले यूसुफ ये ड्यूटी दिया करता था। जी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, इसने कहा। नज़ीर, तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया गया है? आज सुबह ही जी, सूरज निकलने से भी पहले, इसने बताया। हम अभी सो कर उठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने करमदीन खड़ा था। कौन करमदीन? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। करमदीन मोची, इसने जवाब दिया। करमदीन चक चुरासी में ही रहता है। करमदीन ने तुम्हें क्या बताया? इसने इस्तरारी लहजे में पूछा। करमदीन फजर की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस आ रहा था तो इसने देखा एक आदमी बाड़े की दीवार फलांग कर बाहर निकला। नज़ीर बाजवा ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। करमदीन को हैरत हुई कि वो कौन हो सकता है। करमदीन ने आवाज़ देकर इस बंदे को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं और तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए खेतों की तरफ चला गया। करमदीन इसे कोई चोर उचक्का समझा और मेरे दरवाजे पर आकर मुझे इत्तला दी कि बाड़े का जायज़ा लेना चाहिए। वो सांस संवार करके थमा, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, इसके बाद हमने बाड़े का रुख किया था। सबसे पहले बाड़े के अंदर कौन दाखिल हुआ था? मैं और मेरा छोटा बेटा यूसुफ एक साथ ही घर से निकले थे। नज़ीर बाजवा ने बताया। बाड़े के अंदर पहले यूसुफ दाखिल हुआ था। जब आप लोग बाड़े पर पहुंचे तो इसका दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? मैंने पूछा। दरवाज़ा अंदर से बंद था जनाब, इसने जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फिर तुम लोग बाड़े के अंदर कैसे दाखिल हुए? पहले यूसुफ दीवार फलांग कर बाड़े के अंदर गया, इसने बताया। फिर इसने दरवाज़ा खोला, इसके बाद मैं बाड़े में दाखिल हुआ। क्या मुश्ताक रात को सोने से पहले दरवाजे को लॉक कर दिया करता था या महज कुंडी ही लगाता था? वो बाड़े के दरवाजे को अंदर से बाकायदा ताला लगाया करता था जनाब, नज़ीर बाजवा ने ठहरे हुए लहजे में बताया। इस ताले की चाबी मुश्ताक के सरहाने के नीचे रखी हुई थी। ये बात यूसुफ को भी पता थी। यूसुफ जब जब चाबी लेने मुश्ताक की चारपाई की तरफ बढ़ा तो इसकी चीखें निकल गईं। बड़े भाई की खून आलूद लाश देखकर इसका दिमाग घूम गया था। वो बुलंद आवाज़ में चीखने चिल्लाने लगा। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खुलवाया। फिर जब मैं अंदर पहुंचा और सूरत हाल वाज़िया हुई तो गोया मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी। मेरे मुश्ताक को किसी जालिम ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इधर इसने बात ख़त्म की, उधर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इस वक्त बैठक में मेरे और नज़ीर के अलावा मकतूल का छोटा बेटा यूसुफ और चक चुरासी के चंद वसनेक भी मौजूद थे। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, करमदीन मोची, तुम में से कौन है? वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है जनाब, नज़ीर ने बताया। वो इस वक्त अपनी दुकान पर होगा जो इसके घर के सामने वाले हिस्से में ही है। मैंने करमदीन मोची के घर की लोकेशन अच्छी तरह जहन नशीन करने के बाद नज़ीर बाजवा से पूछा, क्या तुम्हारी बीवी घर पर मौजूद है? इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब देता,
ایک ادھیڑ عمر عورت بین کرتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نامراد پر اللہ کا قہر نازل ہو جس نے میرے جوان بیٹے کی جان لی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں چنداں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ وہ مقتول کی ماں تھی۔ بعد ازاں اس عورت کا نام عابدہ معلوم ہوا۔ جوان بیٹے کی موت نے اس کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ فرط غم سے نڈھال ہو رہی تھی اور اپنے بیٹے کے قاتل کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے یوسف کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی ماں کو سنبھالے اور وہاں سے لے جائے، مگر عابدہ مسلسل سینہ کوبی کر رہی تھی اور کسی بھی طور پر وہاں سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ تاہم نذیر باجوہ کے سمجھانے بجھانے پر وہ گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ پھر خاصی دیر تک اس کی آہوزاری کی آوازیں بیٹھک تک رسائی حاصل کرتی رہیں۔ نذیر، تم نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کی بیوی اپنے مائکے گئی ہوئی ہے۔ میں نے مشتاق کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس کا میکا ادھر چک 84 میں ہی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جمیلہ کے ماں باپ نبی پورہ میں رہتے ہیں۔ یہ گاؤں چک 84 سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ کیا جمیلہ کو خبر دے دی گئی ہے کہ اس کا شوہر قتل ہو چکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک تو اسے اطلاع نہیں بھیجی گئی جناب، نذیر نے متذبذب انداز میں بتایا۔ کیوں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ اطلاع نہ دینے کا خاص سبب؟ اصل میں بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ جمیلہ بیمار ہے، نذیر نے بتایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے، لیکن وہاں لوگوں کی موجودگی کے باعث ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ میں نے ان لوگوں سے سرسری پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہیں رخصت کر دیا۔ پھر نذیر سے پوچھا، تمہاری بہو کو ایسی کون سی بیماری ہے جو وہ میکے جا بیٹھی ہے اور اتنے بڑے واقعے کی اسے اطلاع بھی نہیں دی جا رہی؟ جمیلہ کے گھر بچی پیدا ہونے والی ہے جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہمارے خاندان کا رواج ہے کہ پہلا بچہ ننہال میں ہوتا ہے، اس لیے وہ نبی پورہ گئی ہوئی ہے۔ بس آج کل میں زچگی ہونے والی ہے، اس لیے ہم نے یہ بری خبر اس تک نہیں پہنچائی۔ نبی پورہ اور چک 84 میں صرف 1 میل کا فاصلہ ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مشتاق کے قتل کی خبر نبی پورہ پہنچ جائے گی۔ وہ خاموش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مشتاق اور جمیلہ کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میرا مطلب ہے وہ پیار محبت سے رہتے تھے یا ان میں کبھی جھگڑا بھی ہوتا رہتا تھا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا۔ بہت اچھی بچی ہے، اس کی شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا ہے، لیکن ایسے لگتا ہے وہ کئی برسوں سے اس گھر میں رہ رہی ہے۔ جمیلہ نے پورا گھر سنبھال رکھا ہے، مشتاق بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ میں نے نذیر باجوہ سے مزید 3-4 سوال پوچھے اور پھر اسے فارغ کر کے باڑے کی طرف آ گیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔